اب ہم پہلے سبق کے اگلے حصے کی معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ ہماری پیدائش کے بعد بہت سی باتیں ہمیں معلوم نہیں ہوتیں، لیکن دادا دادی، ماں باپ وغیرہ ہمیں بچپن کی بہت سی مزیدار باتیں سناتے ہیں جو کہ ان کی یادداشت پر مبنی ہوتی ہیں، جن میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے۔ یہ طے کرنے کے لیے کہ کہی گئی بات بالکل صحیح ہے تو ان باتوں کی باریک بینی سے چھان بین کرنی ہوتی ہے، جس کے لیے دوسری سائنسوں کی مدد لی جاتی ہے، جیسے کہ تاریخ کے ماخذ۔ طبعی، تحریری اور زبانی 3 طرح کے ماخذ ہیں۔ قدیم اشیاء، عمارتیں، برتن، کھلونے یہ طبعی ماخذ ہیں۔ کتابیں، دستاویزات، کندہ تحریریں، تانبے کی تختیاں تحریری ماخذ ہیں۔ قصے، کہانیاں، گیت یہ زبانی ماخذ ہیں۔ تاریخ اور ہم۔ تاریخ کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حال میں ہم کیسا برتاؤ کریں جس سے مستقبل خوب سنور جائے۔ زمانۂ ماضی اور زمانۂ مستقبل۔ زمانۂ ماضی، زمانۂ حال اور زمانۂ مستقبل مختلف واقعات کی مربوط زنجیر میں جڑے ہوتے ہیں۔ جیسے آزادی حاصل کرنے کے لیے ہندوستانیوں نے انگریزوں سے لڑائی کی، جس کے نتیجے میں 15 اگست سن 1947 کو ہمارا بھارت آزاد ہوا۔ اس ماضی کے نتیجے میں آج حال میں ہم آزاد بھارت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پہلے کیے ہوئے یعنی زمانے ماضی میں کیے ہوئے کاموں پر مستقبل کا دار و مدار ہوتا ہے۔ یہ سبق ہمیں تاریخ کے مطالعے سے حاصل ہوتا ہے۔ مثلاً بہت قدیم زمانے میں انسان نے اپنے ارد گرد موجود چیزوں سے ہتھیار بنائے، آگ کا استعمال سیکھا، بعد میں اس نے پہیے کی دریافت کی۔ لیکن آگے ذہنی ترقی کے ساتھ ساتھ تکنیکی ترقی بھی ہوتی گئی۔ ماضی کی دریافتوں کی بنیاد پر ہی بعد میں نئے نئے انکشافات کرنا ممکن ہوتا ہے۔